میرا نام اشرف ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ میرے ابو شہر سے باہر کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ مہینے میں صرف 2 دن کے لیے ہی گھر آتے ہیں، اور گھر میں میری سوتیلی ماں فرح ہوتی ہیں۔ میری سوتیلی ماں کی عمر 30 سال ہے۔ میں انہیں پیار سے چھوٹی امی یا کبھی کبھی صرف امی بلاتا ہوں۔ وہ میرے ابو سے 20 سال چھوٹی ہیں۔ ان کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ وہ ایسے لگتی ہیں جیسے کوئی کنواری لڑکی جسے قدرت نے خوب مالا مال کیا ہوا ہو۔ ابو مہینے میں صرف 2 دن ہی گھر آتے ہیں، اس میں بھی 1 دن آرام کرنے میں گزارتے ہیں، اور اگر گھر پر مہمان آ جائیں 2 دن وہ امی کو وقت ہی نہیں دے پاتے، اور اس سے امی کی مشکل اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں نے اپنی سوتیلی ماں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں نے انہیں کئی بار روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابو اور امی کا کمرہ گراؤنڈ فلور پر تھا اور میرا فرسٹ فلور پر۔ اکثر کچن سے کچھ لینے نیچے آتا تو چھوٹی امی کے کمرے سے ان کے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ میرے پوچھنے پہ وہ ہمیشہ خراب طبیعت کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ میں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ تو کر لیا، مگر یہ تب ممکن تھا جب امی کو بھی اس مدد کی خواہش ہو۔ ایک دن میں کالج جانے کے لیے تیار ہو کر نکلا، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا ٹیچرز اور کالج کے مالک کے درمیان تنخواہ کو لے کر جھگڑا ہوا اور ٹیچر احتجاج پر تھے، جس کی وجہ سے کالج بند تھا۔ میں نے کچھ وقت وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا آج کے دن سب کچھ بدلنے والا ہے۔ میری سوتیلی ماں، جسے میں ہمیشہ ماں کی نظر سے دیکھا تھا، آج ان کے لیے میری سوچ اور نظر بدلنے والی ہے۔ کالج سے سیدھا گھر پہنچا اور اپنی چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر جا کر چھوٹی امی کو بتانا چاہا، مگر وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ ان کے کمرے کا واش روم بھی کھلا تھا۔ وہاں سے کچن میں گیا تو وہاں بھی نہیں تھی۔ یہ بات کافی حیران کن تھی، کیونکہ چھوٹی امی کو اس وقت گھر میں آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے اور ابھی تک مجھے وہ بتائے بغیر کہیں نہیں گئی تھی۔ لیکن پھر میرے ذہن میں چچی یاسمین کا خیال آیا اور میں نے سوچا شاید وہاں گئی ہوں، آخر وہ چھوٹی امی کی سگی بہن تو ہے۔ یہ سوچ کر میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانے لگا، اگر آخری کچھ سٹیپ پر ہی رک گیا، مگر مانو جیسے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ جب میں اپنے ہوش میں آیا اور غور سے دیکھا تو اندازہ ہوا وہ اپنے بال صاف کر رہی تھی۔ میں کچھ لمحے وہاں رکا اور واپس جانے ہی والا تھا، چھوٹی امی کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی ٹانگیں سمیٹ لی۔ میں بھی فوراً نیچے کی طرف مڑا اور جاتے جاتے اونچی آواز میں غصے سے بولا، سیڑھی کا دروازہ لاک کر لیا کریں۔ گرمی میں اس وقت اپنی بائک پر نکلا اور شہر میں گھومنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب میں چھوٹی امی کا سامنا کیسے کروں گا۔ اگر انہوں نے ابو کو سب بتا دیا تو ابو کیا سوچیں گے۔ جب سڑک پر بائک چلا چلا کر تھک گیا تو واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اب تک شام ہو چکی تھی۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا چھت پر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابو نے اگلے دن شام کو آنا تھا اور میرا یہ سوچ کر دل گھبرا رہا تھا کہ ابو کا رد عمل کیسا ہوگا۔ ابھی میں کچھ دیر اپنے بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ میں ہمت کر کے اندر آنے کا بولا تھا۔ چھوٹی امی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ اب نہا کر نئے کپڑوں میں تھی، بال ان کے ابھی بھی گھیرے تھے۔ چھوٹی امی میرے ساتھ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ہم دونوں اسی طرح خاموش بیٹھے رہے۔ پھر چھوٹی امی نے بولنا شروع کیا، چھوٹی امی دیکھو بیٹا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ اس وقت مجھے اپنے کمرے میں تیار ہونا چاہیے تھا۔ اوپر میں اس لیے گئی کہ وہاں روشنی میں آسانی رہے، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنا جلدی واپس آ جاؤ گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ میں احتیاط کروں گی۔ آپ بس اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، خاص طور پر اپنے ابو سے تو بالکل نہیں۔ اس وقت میرے ذہن سے ایک بوجھ اتر گیا اور میں نے انہیں ہڑتال کے بارے میں بتایا اور بولا، امی میں بھی شرمندہ ہوں، اگر مجھے علم ہوتا تو میں اوپر کی طرف نہ آتا، آگے سے میں بھی احتیاط کروں گا۔ چھوٹی امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے بولی، میں امید کرتی ہوں آج جو بھی ہوا ہم اسے بھول کر دوبارہ سے نارمل رہیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر حقیقت یہ تھی اب سب کچھ بدل چکا تھا اور نارمل ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ چھوٹی امی کے کمرے سے جانے کے بعد میں کافی دیر ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں تنگ آ کر کمرے سے باہر نکلا کہ تازہ ہوا لگوا سکوں۔ اگلی صبح ناشتے پہ امی بہت خوش لگ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آج اب شام کو ابو نے گھر آنا تھا۔ آج جمعے کا دن تھا اور کالج سے چھٹی ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی چھوٹی امی نے مجھے کام پر لگا دیا۔ کھانا بنانے میں اور گھر کی صفائی میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ شام ہونے کو تھی اور چھوٹی امی سارے کام کرنے کے بعد تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ چھوٹی امی بولی، میں بہت تھک گئی ہوں، میں نہا کر فریش ہوتی ہوں اور پھر تیار بھی ہونا ہے، تمہارے ابو آتے ہی ہوں گے۔
तुम भी थक गए होगे, जाकर रेस्ट कर लो, रात के खाने तुम्हारे अब्बू के साथ मिलकर खाएंगे। मैंने इस बात में सर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद घर की बेल बजी और फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई और साथ ही अब्बू की आवाज आई। अब्बू शायद मेरा पूछ रहे थे। मैं अपने कमरे से निकल कर नीचे गया, अब्बू को सलाम किया। अब्बू ने मेरी पढ़ाई के मुतालिक सवाल करना शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में छोटी अम्मी आई और उन्होंने हम दोनों को खाना लगने के बारे में बताया। मैं और अब्बू फौरन खाने के टेबल पर गए। खाना खाने के बाद अब्बू अपने कमरे में चले गए। मैं छोटी अम्मी की मदद करने लग गया बर्तन समेटने में। छोटी अम्मी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। मुझे उनकी जल्दबाजी अच्छी तरह समझ आ रही थी। बर्तन समेटने के बाद छोटी अम्मी अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैं उठा और विंडो से छोटी अम्मी के कमरे में झांका, जहां छोटी अम्मी अब्बू से प्यार कर रही थी और छोटी अम्मी ने मुझे देख लिया। मैं जल्दी से पीछे हटा। अगले 2 दिन छोटी अम्मी और मैं एक दूसरे से नजरें चुराते रहे और एक दूसरे से ज्यादा बात न करते, मगर अब्बू के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करते रहे कि उन्हें शक न हो। 2 दिन बाद अब्बू वापस जाने वाले थे और ये सोचकर मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि अब्बू के जाने के बाद अम्मी ने जरूर मुझसे बात करनी थी। 2 दिन बाद मैं कॉलेज जल्दी चला गया। अब्बू जा चुके थे और मैं अम्मी का सामना करने से डर रहा था। कॉलेज के बाद काफी देर तक मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा, मगर शाम में मुझे वापस जाना था। मैं बहुत डर रहा था। शाम को मैं अपने घर पहुंचा और छत पर अपने कमरे में जाके लेट गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी, मेरे कमरे के बाहर मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कुछ सेकंड के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने का कहा। छोटी अम्मी ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। मेरे साथ बेड पर आकर बैठ गई। छोटी अम्मी बोली, देखो अशरफ, वो सुबह जो हुआ था मैंने माना कुछ हद तक मेरी गलती थी और मैं इस पर शर्मिंदा भी थी, लेकिन उस रात तुमने जो हरकत की मैं उस पर बहुत ज्यादा मायूस हुई। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। अम्मी कुछ देर के लिए रुकी और फिर बोली, उम्र के जिस हिस्से में तुम हो मैं समझ सकती हूँ कि उसमें अक्सर इस तरह के ख्यालात आते हैं। ये नहीं तुम अपने ही माँ और अब्बू को इस तरह देखो। मैंने तुम्हारे अब्बू को इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं उन्हें बता देती तो मैं जानती हूँ वो तुम्हें जान से मार देते, लेकिन आज के बाद अगर तुमने इस तरह की घटिया हरकत करने का सोचा भी तो मैं बगैर कुछ सोचे समझे तुम्हारे अब्बू को बता दूंगी और इसके बाद तुम्हारा जो हशर होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। आखिरकार मैंने हिम्मत करके कुछ बोलना शुरू कर दिया। मैं बोला, उस दिन सुबह जो भी हुआ इसमें मेरी भी बिल्कुल गलती नहीं थी। अगर मुझे मालूम होता आप छत पर हैं तो मैं कभी भी नहीं आता, लेकिन जब मैंने उस दिन आप जिस तरह आपको देखा तो पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया। मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद आपका ख्याल अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। सच तो ये है आज तक मैंने आपसे ज्यादा हसीन औरत देखी नहीं और इस रात को मुझसे रहा नहीं गया। मैं जानता हूँ जो कुछ मैंने किया वो बिल्कुल गलत था, लेकिन मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दें, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे छोटी अम्मी की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और मैं मासूम शक्ल बनाकर बैठा रहा। छोटी अम्मी फिर गुस्से से बोली, अच्छा तो फिर ये बताओ, जबकि मैंने तुम्हें देख लिया तो इसके बाद तुम वहाँ खड़े क्यों रहे, हट क्यों नहीं गए? मैंने बहुत डरते डरते बोला, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने आपको बताया ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन आपने भी तो मेरे से नजर नहीं हटाई थी और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखती रही थी। छोटी अम्मी कुछ देर के लिए खामोश हो गई। वो जानती थी बात तो सच है और कुछ देर के लिए वो भी बह गई थी, मगर एकदम से उनकी आंखों में फिर से गुस्सा उतर आया। वो एकदम खड़ी हुई और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। इसके बाद वो बगैर कुछ बोले मेरे कमरे से निकल गई। अगले कई महीनों तक छोटी अम्मी ने मेरे से ठीक से बात नहीं की। मैं भी हमेशा उनसे नजरें चुराता रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे के बाद सब कुछ दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो गया। उस दिन के बाद अगले 5 साल तक मैंने बहुत कोशिश की दोबारा कभी मुझे ऐसा मौका मिले, लेकिन अब छोटी अम्मी बहुत मोहतात हो चुकी थी। वो अक्सर मुझे घूरते हुए देख लेती, लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर देती। 5 साल गुजर चुके थे और अब मेरी उम्र 25 साल थी। अब्बू ने मेरा दाखिला हमारे शहर में ही एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया था ताकि छोटी अम्मी घर पर अकेली ना हो। मैं अपनी यूनिवर्सिटी से आखिरी साल में था और गर्मियों की छुट्टियों में मैं घर में बिल्कुल फारिग था। इन दिनों अब्बू ने फोन करके अम्मी को बताया इस बार वो 2 से 3 महीने तक घर नहीं आ सकेंगे। शायद इस वजह से छोटी अम्मी अब पहले से ज्यादा परेशान रहने लग गई थी। उनके लिए अब
اکیلا رہنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ امی کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں گئی تو میں سیدھا یاسمین چچی کے پاس پہنچ گیا۔ انہیں جا کر بتایا کہ کس طرح چھوٹی امی ہر وقت روتی رہتی ہے اور بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہیں اور پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی ہیں۔ یاسمین چاچی اپنی بہن کا سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور فوراً ہی میرے ساتھ گھر کو چل پڑی۔ یاسمین چچی سیدھا چھوٹی امی کے کمرے میں گئی۔ امی اس وقت بھی رو رہی تھی اور اپنی بہن کو دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ یاسمین چچی نے فوراً اپنی بہن کو گلے سے لگا لیا۔ چھوٹی امی میری طرف پلٹی اور مجھ سے بولی، اشرف آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ میں وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ان کے کمرے کی کھڑکی کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج میری قسمت بہت اچھی تھی کیونکہ آج کھڑکی چھوٹی امی بند کرنا بھول گئی تھی۔ مجھے وہ دونوں بیڈ پر بیٹھی نظر آ رہی تھی اور ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ تب چھوٹی امی بولی، آپی اب میں اکیلے رہ رہ کر بہت تھک گئی ہوں۔ فرحاد اپنی عمر کے اس حصے میں ہیں جس میں شاید ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے، مگر میری عمر صرف 30 سال ہے اور میری بھی بہت خواہشات ہیں میرا شوہر ہر وقت میرے ساتھ رہے، مجھے پیار سے دیکھے، میرے سے پیار سے بات کرے اور مجھے پیار سے چھوئے۔ جب گھر بھی آتے ہیں تو اکثر بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور میری ضرورت ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد پورا 1 مہینہ میرے لیے گھر میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھ پر تیرا شوہر 2 مہینے بعد یا مہینے بعد ہی صحیح لیکن گھر تو آتا ہے۔ مجھے دیکھ جس کا شوہر اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ چاچو ریحان کے بارے میں نے جو کچھ بھی سنا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ مجھے چچی یاسمین کے اوپر ترس آنا شروع ہو گیا۔ جھوٹی امیدوں سے یہ بات شاید پہلے معلوم نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بات سنتے ہی حیران ہو کر کہا، کیا مطلب آپی؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مطلب یہ میرا شوہر نامرد ہے، ہماری شادی کے پہلے ہی وہ نامرد ہو چکا تھا۔ مجھے یہ بات شادی کے بعد معلوم ہوئی۔ چھوٹی امی یہ سن کر ہکی بکی رہ گئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ فوراً اپنے منہ پر رکھ لیا۔ انہیں اب اپنی بہن پر بہت زیادہ پیار آنے لگ گیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد چھوٹی امی بولی، تو آپ نے اتنا عرصہ کیسے گزار دیا اور کبھی مجھے یہ کسی اور کو علم ہی نہیں ہونے دیا؟ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو؟ کیسے گزارا کرتی ہیں؟ چھوٹی امی بہت زیادہ حیران لگ رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر کوئی انسان بغیر ایسا کچھ کیے کیسے رہ سکتا ہے۔ اب یاسمین چچی نے ایک لمبی سانس بھری اور بولی، طلب تو ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، آخر میں بھی انسان ہوں۔ شادی سے پہلے میرے بہت سارے ارمان تھے، شادی کے بعد میرے سارے ارمان بہہ گئے، خاندان کی شرمندگی کے ڈر سے۔ میں نے کبھی یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ ریحان بہت اچھے انسان ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے مجھے بھی ان کی عزت کا خیال ہے۔ میرے پیروں کی زمین نیچے سے نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کہتے ہی یاسمین چچی نے دروازہ بند کر دیا اور میں باہر کھڑا سوچ رہا تھا آخر کیسے کھڑکی سے چھپ کر دیکھتے ہوئے۔ میں بہت بے چین ہو رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں ابھی بھی دروازہ کھول کر اندر جاؤں اور اپنے دل کے سارے ارمان نکال دوں۔ اس دن میں نے اپنا فیصلہ ہاسٹل میں رہنے کا ہی کر لیا، کیونکہ اگر میں بھی گھر رہتا تو میں ضرور ان کے ساتھ مل کر کوئی غلط کام کر بیٹھتا۔